أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خدا کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا رحمان الرحیم ہے۔ مومنوں خدا سے ڈرو جیسے کا اس سے ڈرنے کا حق ہے،
اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔ اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کی بھٹی کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بین آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا، جس دن بہت سے چہرے سفید اور نورانی ہوں گے اور بہت سے سیاہ۔ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے خدا فرمائے گا، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اپنے کفر کی سزا میں عذاب کے مزے چکھو۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید اور نورانی ہوں گے وہ خدا کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور خدا سارے جہان کے لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور سب کاموں کا رجوع اور انجام خدا ہی کی طرف ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ تسلسل کے ساتھ 7ویں تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ آپ کی منہمک سماعتیں اس بات کے لیے آمادہ کرتی ہیں کہ مختصر سا وقت صحیح لیکن ہر دقیقے کو کارآمد ہونا چاہیے۔ اور قرآن کے تعلق سے تو یہ فکر بہرحال ضروری ہے۔ ہماری ان تقاریر کا مقصد کسی خاص نہ ذہن کی ساخت کرنا ہے اور نہ ہی طبیعت اس بات پر آمادہ ہے کہ ذہن سازی کی جائے، نہ اس بات پر طبیعت آمادہ ہے کہ کسی طرح سے ذہنوں کو کسی خاص طرف دعوت دی جائے۔ کھلی ہوئی بین باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں کی جا رہی ہیں، اور ہر تقریر اپنے مقام پر، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ بالا از عقیدہ عمومی ہے تو بے جانا ہوگا۔ اور کوشش میری یہی ہے اور یہی رہے گی کہ اپنی گفتگو میں ہم ان مضامین کو اکٹھا کریں جن کو مفسرین نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ میں یہاں کی تقاریر کے سلسلے میں اگر صرف یہ کہہ کر آغاز گفتگو کروں کہ یہ تفسیر کی تقریریں نہیں ہیں بلکہ یہ قرآن کے مطالب کا بیان ہے، اس میں خاص فرق ہے اور اس فرق سے آپ واقف ہیں۔ تفسیر ایک ذمہ داری کا کام ہے جو ان احباب ہی کے سر رہے تو بہتر ہے کہ جو علوم ہائے قرآنی سے واقف ہیں۔ اور قرآن وہ کتاب ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ رطب و یابس ہے اس کتاب میں، خشک و تر ہے اس کتاب میں، اولین و آخرین کا علم ہے اس کتاب میں، اور پھر یہی نہیں تبیانا لکل شیء، یہ بھی کہا گیا کہ ہر شے کا بیان اس کتاب میں موجود ہے۔ تو جہاں کل شے کا احاطہ کیا ہے کرنے والے نے،
وہاں کس فرد کی یہ مجال ہو سکتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں کل شے کا احاطہ کرنے کے لیے آیا ہوں؟ لہذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں کہیں بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ تکلفاً یہ جملے ادا کیے جا رہے ہیں، قطعاً اور حتماً ایسا نہیں. اس لیے کہ ایک دن ہے حساب کا، اور اس حساب کے دن سب کو جانا ہے اسی کے دربار میں کہ جس نے کتاب کو بھیجا ہے اپنے محبوب خاص پر. لہذا بہت احتیاط کے ساتھ میں گفتگو کرتا ہوں، اور اپنے سننے والوں پر میں دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ جس طبقہ فکر سے متعلق ہیں وہ جا کے ترجمے پر اور تفسیر پر بھی نظر ڈالیں، کیونکہ یہ تقاریر یہاں پر کنورژن کی تقاریر نہیں ہے. یہ تقاریر کسی طرح سے بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے متعلق کوئی یہ کہے کہ کوئی ہم اپنی صفوں میں یا کسی اور صف میں لا کے کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں. قطعاً ایسا نہیں ہے. جہاں آپ ہیں، جیسے آپ ہیں، ویسے رہیے، مگر رہیے. یہ اہم مسئلہ ہے، رہیے. اور اس رہنے میں ثبات قدم کی ضرورت ہے، بس اور کوئی بات نہیں ہے. جس عقیدے، جس فکر، جس مسلک، جس مکتب سے تعلق ہے اس پر جمے رہیے، لیکن حقیقت سے اپنی یوں سمجھیے کہ روح گردانی نہ کیجیے، حق سے چہرے کو نہ پھرائیے. اور حق ایک ہی ہوتا ہے، کئی چیزوں پر مبنی حق نہیں ہوتا. جیسے کہ اصول اپنے مقام پر معین ہے، اب اس سے نکلنے والے فروعات ہیں کہ جس میں دنیا الجھنا چاہتی ہے الجھ جائے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. میں نے یہ ذرا سی تمہید فقط اس لیے باندھی ہے کہ پیغام کا لانے والا اتصال چاہ رہا تھا انسانیت کا. پیغام کا لانے والا انسانیت کو متصل کرنا چاہتا تھا. وہ وصل کے لیے آیا تھا، وہ فصل پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. وہ وصال کے لیے آیا تھا، وہ فراق کے لیے نہیں آیا تھا. وہ اتحاد کے لیے آیا تھا، وہ اختلاف کے لیے نہیں آیا تھا. یہ کہیں اس کا مطمع نظر تھا ہی نہیں. اور میں نے گزشتہ کل کی تقریر میں اس اتصال کو، اس وصال کو، اس وصل کو قائم کرنے کی کوشش کی، پہلی آسمانی وحی اور آخری آسمانی وحی کے تعلق سے. اور میں نے جب یہ کہا کہ کلام مجید کا نزول کے اعتبار سے پہلا سورہ ہے سورہ علق، اور آج آپ اس کو ظاہر ہے کہ سورہ 3 کے بعد پاتے ہیں 96 اس کا نشان ہے. بالکل اسی طرح سے آخری نازل ہونے والا سورہ نصر ہے. تھوڑی سی تاریخ بھی بیان کر دوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی. ہمارے پاس مفسرین نے باقاعدگی سے ایک نام کو بہت یوں سمجھیے کہ اہم جانا ہے علوم قرآن اور تفسیر قرآن کے تعلق سے. وہ نام ہے عبداللہ ابن عباس کا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹے ہیں عباس ابن عبد المطلب کے. اور ذرا سی آپ تاریخ کو یعنی دہرائیں اور اٹھا کے دیکھیں تو یہ دوسرے بیٹے ہیں عباس ابن عبد المطلب. عباس ابن عبد المطلب کون ہے؟ رسول اکرم کے چچا. یہ نام ظاہر ہے کہ آپ نہیں بھولتے اور بھولنا بھی نہیں چاہیے، بڑا اہم نام ہے. عباس ابن عبد المطلب کے تعلق سے ایک بات اور یاد رکھیے کہ ان کا سن ولادت بعثت کا 8واں سال ہے. یعنی جب سرکار رسالت مآب نے اعلان بعثت کیا ہے مکے کی زندگی میں 8 برس کامل ہونے پر عبداللہ ابن عباس یعنی پیدا ہو رہے ہیں. اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ سرکار رسالت مآب کی حیات بابرکت کے ظاہری اختتام پر کیا عمر رہی ہوگی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں سے آپ لیجئے، میں اگر عرض کروں یہ 5 برس لے لیجئے اور وہاں کے 9-10 برس لیجئے تو یہ بچہ 14-15 برس کا سن ہے اس بچے کا. اور عبداللہ ابن عباس یہ نام بھی یاد رکھیں گے آپ. سورہ نصر کے تعلق سے ہمارے پاس
جمہور مفسرین نے جب اس کے شان نزول کے تعلق سے گفتگو کی ہے تو سب سے پہلے اس شخص کے تعلق سے گفتگو کی ہے جو صحابی رسول ہے. یعنی ایک اور اگر میں آپ کو بات آپ کی گوش گزار کر دوں تو یہ سمجھیے کہ یہ ینگسٹ اصحاب میں سے ایک ہیں عبداللہ ابن عباس. مگر جب قرآنی معارف کی گفتگو ہوئی تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ بچہ چھوٹا ہے یا بچہ بڑا ہے، بالغ ہے نابالغ ہے، عمر کیا ہے، سورہ کے آنے کے وقت کیا عمر تھی، کیا عمر رہی ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں نے ایک بہت اچھی فکر کی بنیاد ڈالی پہلے دن ہی جب انہوں نے ان مسائل کو اس سطح سے بلند کر دیا. ہم تو مداح ہیں اس فکر کے، ہم تو کہتے ہیں کہ یہی تو بات ہوئی کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ کیا عمر ہے، کیا سن ہے، کیا سال ہے، نہ دیکھو. ہم نہیں چاہتے، ہم خود اسی طبقے سے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ میں کس کا حوالہ دے رہا ہوں؟ سید ابو العلا مودودی کا حوالہ دے رہا ہوں، صاحب تفہیم قرآن. جا کے دیکھیے حاشیے میں پہلا نام ہے یہ. انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس، اور عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے صاحب صحیح مسلم نے. عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے ہمارے پاس ایک بہت اہم اور محدث ہیں نسائی نے. یہ دو نام آپ کو یاد رہیں گے، صحاح ستہ کے بڑے اہم نام ہیں. یہ انہوں نے نقل کیا ہے اور ظاہر ہے کہ سند میں عبداللہ ابن عباس کا نام رکھا کہ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور یہ مکے میں نازل ہوا. عبداللہ ابن عباس. اس کے بعد ایک دوسرا نام رکھا اور وہ نام بتایا گیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ کہہ کر کہ ان سے روایت کو نقل کرنے والوں میں ترمذی ہیں جن کی جامع ترمذی ہے اور ظاہر ہے کہ حدیث کے تعلق سے ایک بڑی اہم کتاب ہے، وہ بھی صحاح ستہ میں ایک ہے. یہ نام میں فقط آپ کی خدمت میں یوں ہی نہیں پیش کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میں جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ناموں کی اہمیت کیا ہے. جہاں نام آ جاتے ہیں تو وہاں آپ کے یوں سمجھیے کہ آرگیومنٹ میں ایک ویٹ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر محسوس یہ کیا جاتا ہے کہ ہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ اسناد کے ساتھ کی جا رہی ہے. یہ علم حدیث کا ایک لفظ ہے سند، اس کی جمع ہے اسناد. یہ دو نام میں نے آپ کی خدمت پیش کی. عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے یہ کہا کہ انہوں نے اس سورے کے احوال کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ حجۃ الوداع کے اختتام پر ایام تشریق کے وسط میں بمقام منی نازل ہونے والا یہ سورہ ہے. ظاہر ہے تاریخ آپ کے سامنے ہے. اب ایام تشریق ظاہر ہے کہ جب آپ عید قرباں سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد کے جو دن ہیں 2-3 اس کو یعنی اس دوران یہ نازل ہونے والا سورہ. مقام بھی معین ہو گیا، وقت بھی معین ہو گیا، تاریخ بھی معین ہو گئی. یہاں تک کہ انتہا میں یہ گفتگو کی گئی کہ اس سورے کی آمد کے بعد آپ نے آخری خطبہ دیا ہے اور یہ کہہ کے خطبہ دیا کہ جس تک نہ پہنچے پیغام اس تک اس پیغام کو پہنچا دو اور بتلا دو. یہ سورہ نصر کی تاریخی حیثیت ہے یا تاریخی پس منظر ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. اور عبداللہ ابن عباس کے جب تک میں نے تذکرہ کیا تو ایک عجیب و غریب بات ہے کہ خود عبداللہ ابن عباس نریٹ کرتے ہیں کہ بعد وصال قطمی مرتبت اور جب خلیفہ اول کا بھی وصال ہو چکا اور جب ثانی خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو ان کا ایک طریقہ تھا. ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب شیوخ کی محفل ہوتی تو مجھے اس محفل میں لے جاتے، مجھے اس محفل میں بٹھاتے، مجھے اس محفل کا حصہ بناتے. اب تاریخ آپ کے سامنے ہے. سرکار رسالت مآب کا وصال 11 ہجری، پہلی مسلم خلافت کا اختتام 13 ہجری. اب 13 ہجری سے لے کے اور یہ سمجھیے 10-12 برس کا ٹینیور ہے. اس میں کب کہاں کیسے اس سے متعلق ظاہر کی گفتگو نہیں ہے، مگر یہ طریقہ ہے خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ انہوں نے
عبداللہ ابن عباس کو قطع اس بات کے کہ عمر کیا ہے، شیوخ بدر میں، وہ شیوخ شیخ کی جمع کہ لے جا کے بٹھایا کرتے تھے اس محفل میں، یہاں تک کہ تاریخ نے کہا، تاریخ سے مراد یہاں میں خود چونکہ نریٹ کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس سے تو بیان کر رہا ہوں، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ باقاعدگی سے احتجاج کیا اس پہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ کہہ کر احتجاج کیا کہ تم اس کو کیوں ہماری محفلوں میں لاتے ہو، یہ تو ہمارے بچوں کی عمر کے برابر کا لڑکا ہے، اس کو ہماری محفل میں لا کر بٹھا کر درمیان میں رکھ کر ہم ساری باتیں کرتے ہیں، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا کرتے ہو؟ یعنی انہوں نے اپنی ناراحتی کا اظہار کیا، یا یوں کہیے کہ شکوے کا بھی اظہار کیا۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بہت جلیل القدر صحابی ہیں، یعنی سرکار رسالت مآب سے عمر میں فقط 10 برس چھوٹے ہیں، اور ان کا سن وفات بھی یاد رکھیے، چونکہ یاد ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، 31 ہجری عبد الرحمن ابن عوف، اور بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا، پہلی خلافت کے تعلق سے، دوسری خلافت کے تعلق سے، تیسری خلافت کے تعلق سے، یعنی گزرنے والے گزر رہے ہیں مگر ان کی امپورٹنس اپنی جگہ پر قائم ہے۔ وہ کسی محفل میں احتجاج کریں، اس احتجاج کو خود ریکارڈ کریں عبداللہ ابن عباس، اور یہ کہیں کہ یہ کیا ہوا، تو اس پہ حضرت عمر کا یہ کہنا تھا کہ عبد الرحمن تمہیں جلد معلوم ہوگا کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ ہماری محفلوں کا حصہ کیوں بنتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے پوچھا خلیفہ ثانی نے کہ عبداللہ ابن عباس بتاؤ کہ آخری آنے والا سورہ کون سا تھا، تو میں نے ظاہر ہے کہ بتایا سورہ نصر۔ یہ سنتے ہی وہ متوجہ ہوئے، وہ شیوخ یا وہ بزرگ افراد جو بیٹھے ہوئے تھے، جو بدریون تھے، یعنی انہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا، بڑے نامی گرامی، نام ایک کا لیا ہے ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے، میں بھی اتنا ہی لوں گا، میں اس سے زیادہ نہیں اضافہ کروں گا، اور انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف، یاد رکھیے عبد الرحمن ابن عوف اولین مہاجر ہیں، جب پہلی ہجرت ہوئی ہے اسلام کی 15 نفوس پر مشتمل، کتنا بڑا نام ہوا، آپ کے سامنے ہے نا، ظاہر ہے یہ تاریخی حوالے اپنے مقام پر موجود ہیں۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ متوجہ ہو کر کہا کہ بھائی آپ بزرگ افراد ہیں، آپ بتائیے کہ شان نزول کیا ہے، تو جید اصحاب ایک مرتبہ پکار کے کہنے لگے کہ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور تم دیکھنے لگو کہ دین میں فوج در فوج افراد داخل ہو رہے ہیں، تو پھر اللہ کی تسبیح کرو اس کے حمد کے ساتھ، اور استغفار کرو، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس لیے کہ وہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ کسی اور سے پوچھا کہ آپ بتائیں، تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، یہاں تک کہ کچھ اصحاب تو خاموش ہی ہو کر رہ گئے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ثانی نے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میری طرف رخ پھیرا اور کہا عبداللہ ابن عباس تم بتاؤ کہ اس کا محل نزول ظاہر بتا چکے، شان نزول بھی تو بتاؤ۔ کہا اس کا شان نزول یہ نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیے انہوں نے یہ، اگر مجھے ذرا ایسا کہنے کی اجازت دیجئے، یہ خیال نہیں کیا انہوں نے کہ کتنے معزز، کتنے معظم، کتنے بزرگ، کتنے بڑے اصحاب ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری عمر بمشکل 15 برس، 17 برس، 18 برس، حد اقل 20 برس، اور وہ یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی عظمت بر بنائے عظمت اگر قرآن کے تعلق سے کچھ کہہ رہا ہے، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اس کو وہ قبول کریں اور وہ خاموشی اختیار کریں۔ حق کی راہ میں خاموشی کے معنی کیا ہے؟ حق کی راہ میں خاموشی اختیار کرنے کے معنی کیا ہوتے ہیں آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ یعنی جس نے حق کی راہ میں خاموشی اختیار کی، گویا اس نے تو باطل کا ساتھ دے دیا۔
تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا یہ شان نزول نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا ہے آپ سے، عمر آپ کے سامنے ہے نا، 8واں سال بعثت کا، پیدائش کا سال ہے، تو فتح مکہ اور اس کے بعد حجۃ الوداع تک اگر بات آ جائے تو اس میں 10 اور یہ 3 اور 4 اور 5 سال شامل کر لیجئے، 14-15 برس کی عمر ہے. جبکہ بدریون جو بیٹھے، جو شیوخ بیٹھے، ان کی عمر 50 برس سے زیادہ ہے. تو 50 برس کی عمر اور یہاں 15 برس کی عمر. تو ایک چیز جو طے کر دی عبداللہ ابن عباس نے، وہ یہ کہ عمر سے فرق نہیں پڑتا. علم و عمل کی راہوں میں عمر سے فرق نہیں پڑتا. یہ فضل الہی ہے، شامل حال ہو جائے تو یہ عمر کی نفی کر دیتا ہے. یہ میرا معروضہ ہے اور اس کو بہت سنیے، آج ہم اسی پر گفتگو کریں. اور ایک مرتبہ کہا کہ نہیں، بلکہ ایسا نہیں تھا جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے. حقیقت میں یہ بات ہے کہ سرکار رسالت مآب کی اجل کا اعلان ہے اس سورے میں. لفظ اجل کو استعمال کیا مفسر نے تفہیم میں. اعلان اجل ہے سرکار رسالت مآب کا اس سورے میں. اور کیسے نہ کہتے، اس لیے کہ جب یہ سورہ آیا تو خود عبداللہ ابن عباس کے پدر بزرگوار عباس ابن عبد المطلب رونے لگے. تو سرکار رسالت مآب نے پوچھا چچا کیوں روتے ہیں؟ بے اختیار کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پیغام آخرین ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آپ دائی اجل کو لبیک کہہ رہے ہیں. تو فوراً یہ کہا ہاں چچا آپ درست کہہ رہے ہیں. ایک سرکار رسالت مآب نے انڈورس کیا اس فکر کو جو عباس ابن عبد المطلب کی تھی، جو سورے کے آہنگ کو دیکھ کر بتلا رہی تھی کہ آخری سورہ ہے اور روانگی کا حکم ہے. آج تک مفسر حیران ہیں، اب یہ جملہ بڑا اہم ہے، آج تک مفسر حیران ہے کہ وہ کون سی بات ہے اس سورے میں، وہ کون سی آیت ہے اس سورے میں کہ جس کو کہ بنیاد بنا کر عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ آپ کی واپسی ہے. یہ مفسر طے ہی نہیں کر سکے، یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا آج تک. حیرانی ہے نظر کے تعلق سے کہ وہ کون سی بات ہے جس کو محسوس کیا اور محسوس کر کے کہا کہ اس میں تو آپ کا اعلان ہے، آپ کے تعلق سے اعلان اجل ہے، بلاوا ہے آپ کا، واپسی ہے آپ کی، رجت ہے معبود حقیقی کے پاس آپ کی. اور یہ ظاہر ہے کہ گفتگو ہوئی تو وہ باپ اور یہ بیٹا دونوں ہی اس سورے کے تعلق سے بڑی اہم شخصیات ہیں اور ان کو تاریخ نے ضبط کیا ہے باقاعدگی سے جب انہوں نے سورہ نصر کے پس منظر پر گفتگو کی ہے. میں یہاں پر گفتگو کرتے ہوئے ظاہر اس حقیقت سے سبھی واقف ہیں، لیکن جو ڈیڈکشن میں کرنا چاہتا ہوں آج اس گفتگو میں اور جو میں ڈیڈیوس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کتنی روشن نگاہی تھی اس زمانے میں. یعنی حضرت عمر خطاب کے زمانے کی گفتگو کر رہا ہوں کہ اجلہ صحابہ کو بٹھا کر درمیان میں ایک 15 برس کے لڑکے کو لا کے رکھ دیا اور یہ کہا کہ تم بتاؤ، اس لیے کہ حق تمہیں پہنچتا ہے، تم بتاؤ اس لیے کہ تم زیادہ جانتے ہو. کیا جاننے والا نہ جاننے والے کے برابر ہو جائے؟ نہیں، یہ تو نہیں ہوگا. اصل اصول ہے، قرآنی اصول ہے کہ کون کس سے پوچھے گا، جاننے والا نہ جاننے والے سے پوچھے یا نہ جاننے والا جاننے والے سے پوچھے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ علوم قرآنی میں کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے. عمر کوئی ہو، سن کوئی ہو، سال کوئی ہو، کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے نتیجے میں نہ علم قرآن آتا ہے نہ تفسیر قرآن کی منزل آتی ہے. لہذا اس کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے چنا کہ ایک ایسے کو محفل میں بٹھایا جائے کہ جو نزول وحی کی تاریخ کو بیان کر سکے. اب نزول وحی کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اگر عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا کہ یہ مکی سورہ ہے، یہ آخری مکمل سورہ ہے جو آنے واحد میں نازل ہوا ہے،
یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ سرکار رسالت مآب زندگی مدینے میں گزار رہے ہیں، مکہ تو حج کی نیت سے آئے ہیں، واپسی ہو رہی ہے۔ سورہ مکی اس لیے ہو گیا کہ مدینے میں نہیں آیا، مکے میں نازل ہو گیا، تو اس لیے سورہ مکی ہے۔ مگر اگر سرکار رسالت مآب کی حیات کو آپ دیکھیں تو حیات ختمی مرتبت میں آنے والا یہ سورہ وہ ہے جب آپ مدنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ٹائم اور پلیس کی اپنی جگہ امپورٹنس ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کا یہ کہنا کہ نہ صرف یہ کہ آخری سورہ ان ایام میں آیا، بلکہ بعد آپ نے خطبہ حجۃ الوداع بھی ادا کیا، اور جس میں پوچھا مسلمانوں کے بڑے گروہ سے کہ تم بتاؤ کہ کیا میں نے اپنے فرض کو بخوبی نبھایا، کیا میں نے پیغام کو پہنچا دیا؟ سبوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پیغام کو پہنچا دیا، اور وہ بھی کہا جس جملے کو تاریخ نے محفوظ کیا کہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں لازم ہے اس پر جو یہاں ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو ان تک پہنچا دے کہ جو سماعت سے محروم ہیں، جو مجھے دیکھ نہیں پاتے۔ اس کا مطلب کوئی کلام ایسا رہا ہوگا جس کو کہ سرکار رسالت مآب نے چاہا ہے کہ وہ سینہ بسینہ پہنچتا رہے۔ عبداللہ ابن عباس ایکسپوننٹ ہیں، یہ وہ عبداللہ ابن عباس ہیں۔ تقریر ختم کرتے ہوئے صرف ایک طرف آپ کی توجہ پھر اس لیے دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اختلافی امور کے ساتھ نہیں آتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ بالاتفاق گفتگو ہو۔ اسی بالاتفاق گفتگو میں کسی نے اس صحابی سے جس کو کہ کہا کہ کم سن صحابی، جس کو کہا ینگسٹ کمپینین آف دی ہولی پروفٹ، جس کو کہا کہ اولین مفسر قرآن، جس نے قرآن کی پہلی تفسیر کی ہے، کسی نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا بتاؤ تو صحیح تمہارا علم اس مرتبے پر، تمہارا کمال اس مرتبے پر، تمہارا فضل اس مرتبے پر، یہ بتاؤ کہ تم علی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال غیر معمولی سوال تھا، یہ کوئی معمولی سوال نہیں تھا، مگر میں نے ابھی کیا کہا؟ اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ عجیب سوال کر دیا، انہوں نے ریزسٹ کیا، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، انہوں نے کہا یہ نام تم نے کیسے لے لیا، انہوں نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ تم نے کس کا تذکرہ کر دیا۔ کہا کہ علی کے مقابلے میں تمہارے علم کی کیفیت بتاؤ کہ تمہارا علم کیا ہے، تو بے اختیار عبداللہ ابن عباس نے مسکراتے ہوئے کہا کل قطر عند المطر۔ عبداللہ ابن عباس کے اس سٹیٹمنٹ کو یاد رکھیے، میرا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے موسلادھار بارش کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں۔ اگر عبداللہ ابن عباس ہی کی فکر پر اجماع قوم کر لے اور یہ کہے کہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں، صاحب علم ہوتا ہے، صاحب ادراک ہوتا ہے، صاحب فہم ہوتا ہے، تو جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان بزرگوں نے تو راہیں آپ کو دی ہیں کہ جانا کہاں ہے، انتہا کہاں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا تھا، دیکھو یاد رکھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے اگر تم علم نہیں رکھتے ہو۔ اب اگر آج کی دنیا تکلفات کی دنیا ہو اور یہ تکلفات بڑھتے بڑھتے تعصبات کی صورت اختیار کریں اور کوئی یہ کہے کہ ہم فلاں کو نہیں مانتے، ہم فلاں کو نہیں مانتے، تو یہ غلط ہے۔ ڈیو رسپیکٹ دینا لازمی ہے، جس حد تک کہ رسپیکٹ دی جانی چاہیے، اور یہ رسپیکٹ میرے آپ کے عقیدے کی وجہ سے نہیں، بربنائے علم ملتی ہے جو خود صاحب علم لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے اپنے سننے والوں سے مؤدبانہ معروضہ کرتا ہوں، وہ مجھے یہاں سنے یا اس کیمرے کے توسط سے انٹرنیٹ پر سنیں، اختلاف فکر و نظر کو بھلا کر آ جائیں کسی اور کے دروازے پہ نہیں، عبداللہ ابن عباس کے دروازے پہ آ جائیں اور دیکھیں تو صحیح کہ انہوں نے کس کو کیا مقام دیا ہے۔ اور ہم اسی دعا کے ساتھ، پروردگار ہم میں وہ فہم عطا کر، ہم میں وہ فراست عطا کر، ہم میں وہ نگاہ عطا کر جس کے نتیجے میں ہم تیرے تقرب کو پالیں، ہم تیری اندیت کو پالیں، اور
میت ممکن ہی نہیں جب تک کہ توسل نہ ہو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔